ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صاحب کتاب ظلم و جور کے بارے میں ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ کیا ہے اسے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی نظر میں بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی دوسرے پر ظلم کرنا، کسی دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنا، اور قرآن مجید نے بھی ظلم کو بہت برا کہا ہے اور اس کا انکار کیا ہے، یعنی اس سے نفرت کی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو کچھ ظالم لوگ کرتے ہیں اللہ کی ذات کو اس سے غافل نہ سمجھو۔ آپ یہ گمان نہ کرو کہ ظالم لوگ جو کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس سے غافل ہے، نہیں 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 نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ظالمین کو اس دن تک کے لیے مہلت دینا چاہتا ہے کہ جس دن آنکھیں جو ہے وہ یعنی جس دن لوگ اپنی آنکھوں سے اس ظالم یا ظالمین کا انجام جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ اسی طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں بھی ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا مجھے عطا کر دی جائے، اقالیم سبع کا جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد 7 بر اعظم ہے، 7 بر اعظم، دنیا 7 بر اعظم پر مشتمل ہے، تو گویا کہ مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمام دنیا ہی میری جو ہے نا وہ کیا ہے قدرت میں دے دی جائے اور مجھے تمام دنیا کی حاکمیت جو ہے وہ دے دی جائے اس بات پر کہ میں اللہ کی نافرمانی ایک چونٹی کے بارے میں کروں، کہ میں اللہ کی اتنی نافرمانی کروں، مجھے کہا جائے کہ آپ جو ہے ایک چونٹی کے منہ میں جو دانہ ہے نا وہ کھینچ لیں اور ہم آپ کو جو ہے پوری دنیا دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کروں گا۔ اتنا جو ہے وہ ظلم، دوسروں پر ظلم کرنا ائمہ علیہ السلام کی اور قرآن کی نظر میں برا عمل ہے۔ عقیدتنا فی الجور والظلم، ہمارا عقیدہ ظلم و جور کے بارے میں، من اکبر ما کان یعظمہ الائمۃ علی الانسان من الذنوب، فرماتے گناہوں میں سے جو انسان انجام دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جسے ائمہ علیہ السلام نے عظیم جانا ہے وہ ہے العدوان علی الغیر، دوسروں پر جو ہے دوسروں سے دشمنی کرنا، وظلم للناس، اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا۔ فرماتے ہیں وذالک اتباعا، یہ ظلم و زیادتی کرنا اور دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے انہیں بہت بڑا گناہ تصور کیا ہے۔ کیوں؟ وذالک اتباعا لما جاء فی القرآن الکریم، اور ائمہ علیہ السلام نے ایسا کیا ہے تو وہ قرآن کریم کی اتباع کرتے ہوئے من قرآن کریم میں یہ بات وارد ہوئی ہے تحویل ظلم، قرآن کہتا ہے ظلم بری شے ہے، وہ استنکار ہی، اور قرآن نے ہی ظلم پر احتجاج کیا ہے، ظلم کا استنکار کیا یعنی ظلم سے نفرت کی ہے۔ مثل قولہ تعالی، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ قول ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا،
اور آپ گمان نہ کریں اللہ کو غافل اما اس سے یعمل الظالمون جس سے ظالم لوگ کیا کرتے ہیں، جو ظالم لوگ کرتے ہیں اس سے کبھی بھی آپ اللہ کو غافل نہ سمجھنا۔ انما بھائی اللہ تعالیٰ جب غافل نہیں ہے جب خدا غافل نہیں ہے تو مہلت کیوں دیتا ہے؟ تو ارشاد ہوا انما یؤخرہم لیوم، اللہ انہیں مہلت دیتا ہے، یعنی اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ نے ان کے عذاب میں تاخیر کی گئی رکھی ہوئی ہے، تاخیر کی ہوئی ہے، لیوم اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں جو ہیں ان کے اعمال کو اور ان کے انجام کو دیکھ لیں گی۔ فرماتے ہیں کہ وقد جاء فی کلام امیر المؤمنین، اور مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام میں وہ بات آئی ہے ما یبلغ الغایۃ، ما یبلغ الغایۃ فی بشاعت الظلم والتنفیر منہ، کہ جو ظلم کی نا ما یبلغ الغایۃ فی بشاعت الظلم والتنفیر منہ، کہ جو ظلم کی ناپسندیدگی اور اس سے نفرت کرنے میں انتہا تک پہنچی ہوئی ہے، کا قول ہی، جس طرح کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے، وہ الصادق، مولا ہی صادق ہیں، المصدق، وہی ہے جن کی تصدیق کی گئی ہے، من کلام ہی فی نہج البلاغت، آپ کا کلام جو نہج البلاغہ ہے اس میں 219 نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں واللہ لو اعطیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکہا، کہا کہ یہ افلاک آسمان کے ماتحت جو ہے مجھے اقالیم سبعہ کی حکومت عطا کر دی جائے۔ اقالیم یہ پوری دنیا جو ہے یہ 7 بر اعظم پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا، 7 بر اعظم یعنی پوری دنیا۔ گویا کہ مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے شرق سے لے کر غرب سے لے کر شرق تک پوری دنیا کی حکومت عطا کر دی جائے، اللہ اس بات پر حکومت دی جائے ان اعص اللہ فی نملۃ، کہ میں اللہ کی نافرمانی ایک چیونٹی کے حوالے سے کروں، اسلبھا جلب شعیرۃ، کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کے دانے کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا وہ اس سے کھینچ لوں۔ فرماتے ہیں ما فعلتو، اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت دے فقط اتنے سے ظلم پر کہ چونٹی کے منہ سے دانا بھی نہیں کھینچنا، دانے کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ کھینچنا ہے، فرماتے ہیں اتنا ظلم کرنے پر میں علی کبھی بھی راضی نہ ہوں گا، چاہے مجھے دنیا تمام دنیا کی حکومت ہی کیوں نہ دے دی جائے۔ وہذا غایۃ ما یمکن ان یتصورہ الانسان فی التعفف عن الظلم والحذر من الجور واستنکار عملہ، کہتے ہیں یہ مولا کا وہ کلام ہے اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ جس سے انسان تصور کر سکتا ہے کہ مولا جو ہے وہ ظلم سے کتنا دور ہے اور ظلم و جور سے کتنا جو ہے وہ ڈرنے والے ہیں، اور اپنے عمل سے اس ظلم و جور کا سے کتنی نفرت کرنے والے ہیں، اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی مسلمانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ العیاذ باللہ عدل و انصاف کرنے والے نہ تھے۔ افسوس ہوتا ہے جبکہ جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے مولا کی زندگی کو دیکھ کر یہ کہا قتل علی فی المحراب لشدت عدلہ، کہ علی تو محراب میں شدت عدالت کی وجہ سے قتل ہو گیا ہے، اور عدالت کس کے مقابلے میں ہے؟ ظلم و جور کے مقابلے۔
فرماتے ہیں انہو لا یظلم نملتن فی قشر شعیرۃ وان اوتی الاقالیم السبع وان اوتی الاقالیم السبع، فرماتے ہیں علی تو وہ ہے کہ جو چیونٹی پر بھی ظلم نہیں کرتا، ایک اس چھلکے کے بدلے میں کہ جو چیونٹی کے منہ میں ہو۔ تو کیسے علی کسی بڑے حیوان پر ظلم کر سکتا ہے، کیسے علی انسان پر ظلم کر سکتا ہے، کیسے علی انسان کے بچوں پر ظلم کر سکتا ہے؟ افسوس تو یہ ہے کہ وہ علی کہ جسے پوری دنیا عطا کر دی جائے، اس بات پر کہ علی بس اتنا سا ظلم کریں، علی اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہاں وہی علی ہیں کہ جن کی اولاد کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا۔ فَكَيْفَ حَالُ مَنْ بَلَغَ فِي دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، یہ تو علی ہے، رب جانے ان لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ یہ علی ہے جو ایک چیونٹی کے منہ میں کیا کہتے ہیں، دانے کے چھلکے کے برابر بھی، دانے کا چھلکا کھینچنے پر بھی علی ظلم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اتنا کبھی جانتے ہیں علی کہ اگر پوری دنیا کی حکومت دے دی جائے تو علی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا، وَيَنْهَبُ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور جو لوگوں کے اموال کو لوٹتے ہیں، وَيَسْتَهِينُ فِي أَعْرَاضِهِمْ وَكَرَامَاتِهِمْ، اور ان کی عزت و ناموس کی توہین کرتے ہیں، اور ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، ان کی کرامتیں لوٹتے ہیں، ان کا رب جانے کیا حال ہوگا۔ کیف یکون قیاسہ الی فعل امیر المؤمنین، کیسے ایسے ظالم لوگوں کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس فعل کے ساتھ قیاس کیا جا سکتا ہے؟ کہاں وہ اور کہاں امیر المومنین علیہ السلام؟ وَكَيْفَ تَكُونُ مَنْزِلَتُهُ مِنْ فِقْهِهِ صلوات اللہ علیہ، اور مولا علی علیہ السلام کی فکر کے حوالے سے، دین میں فکر کے حوالے سے کتنی منزلت اور کتنا قدر و مقام ہے امیر المومنین کا۔ فَكَيْفَ تَكُونُ مَنْزِلَتُهُ مِنْ فِقْهِهِ صلوات اللہ، اور علی کی فکر کتنی عظیم منزل پر پہنچی ہوئی ہے۔ ان هذا هو الادب الالہی الرفیع الذی یتطلبہ الدین من البشر، فرماتے ہیں جو ادب علی ابن ابی طالب ظلم و جور کے بارے میں، حق و انصاف کے بارے میں ہمیں دے رہے ہیں، یہ وہ ادب ہے جو الہی ادب ہے، رفیع جو بلند ترین ادب ہے، الذی یتطلبہ الدین من البشر، اللہ کا دین حضرت انسان سے یہی ادب طلب کرتا ہے کہ جو امیر المومنین سکھا رہے ہیں کہ کسی حیوان پر ظلم کرنا، کسی انسان پر ظلم کرنا، کسی انسان کے بچوں پر ظلم کرنا، کسی مسلمان پر ظلم کرنا، مسلمان کے علاوہ کسی اور پر ظلم کرنا، تو کجا علی اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک چیونٹی کے منہ میں دانے کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ کھینچ لیا جائے۔ یہ ادب الہی ہے، یہ بلند ترین ادب ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے امیر المومنین کے واسطے سے ملا ہے۔ نعم ان الظلم من اعظم ما حرم اللہ، ظلم ہر اس سے بلند ہے، عظیم ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ فلذا اخذ من احادیث آل البیت و ادعیتہم المقام الاول فی ذمہ و تنفیر اتباعہم، اسی وجہ سے پہلی مرتبہ، یعنی اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام اور ان کی دعاؤں میں پہلا مقام، پہلا ادب یہ ہے کہ ظلم کی مذمت کی جائے، اور ان کے یعنی ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ظلم سے کیا کریں؟ نفرت کریں۔ وَهَذِهِ سِيَاسَتُهُمْ، عدل و انصاف کو چاہنا
عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرنا اور ظلم سے نفرت کرنا، ظلم کو معاشرے سے جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ظلم کو یعنی معاشرے کو ظلم سے دور پاک کرنا، ظلم کو صفحہ ہستی سے مٹانا، یہی ائمہ علیہ السلام کی سیاست ہے۔ وعلیہا سلوکہم، اور اسی پر ائمہ علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے، اسی پر ائمہ علیہ السلام چلے رہے ہیں، چلتے رہے ہیں، اسی پر گامزن رہے ہیں، حتی ما من یتعدی علیہم۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ظلم کرنے والوں نے ائمہ پر تجاوز کیا، ویجتارئ علی مقامہم، اور ائمہ علیہ السلام کے مقام و منزل پر جرأت کی، کیونکہ وہ ظالم لوگ تھے۔ ائمہ علیہ السلام ظلم نہیں چاہتے تھے، تو ظالم کا کام ہے ظلم کرنا، اور عدل انصاف کرنے والے کا کام ہے عدل و انصاف کرنا۔ وقصۃ الامام الحسن معروفۃ فی علمہ، اسی وجہ سے یہ فقرہ معروف ہے کہ سیاستیں دو ہیں، ایک سیاست جو ہے وہ بنو امیہ کی ہے، اور دوسری سیاست بنو ہاشم کی ہے۔ ہمیں بنو ہاشم والی سیاست کرنی ہے، ہمیں محمد و آل محمد والی سیاست کرنی ہے، محمد و آل محمد والی سیاست ہی عین دین ہے۔ وقصۃ الامام الحسن معروفۃ فی علمہ عن الشامی الذی اجترأ علیہ وشتمہ، اور امام حسن علیہ السلام کا وہ قصہ معروف و مشہور ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے شام سے آنے والے شامی سے درگزر فرمایا کہ جس نے امام پر جرأت کی، امام کو برا بھلا کہا، فلا طفہ الامام وعطف علیہ، امام نے وہ برا بھلا کہہ رہا تھا اور امام علیہ السلام اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے تھے، اس کے ساتھ مہربانی فرما رہے تھے، اشعرا بسوء فعلتہ، یہاں تک کہ اس کو شعور ہو گیا کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ برا کیا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ ان شامیا رآہ راکبا فجعل یلعنہ، ایک شامی مدینے میں آیا اور اس نے جناب امام حسن علیہ السلام کو سواری پر سوار دیکھا، والحسن فجعل یلعنہ، اور امام حسن علیہ السلام کے سامنے امام حسن علیہ السلام پر سب و شتم کرنے لگا، والحسن لا یرد، اور امام حسن سنتے رہے، اس کی ایک بات کا بھی جواب نہ دیا۔ فلما فرغا، اور جب وہ لعنو اور طعن و تشنیع کرتے کرتے تھک گیا، فاقبل الحسن علیہ وظہر، تو امام حسن علیہ السلام چہ جائے کہ اس کی بری باتوں کا جواب دیتے، چہ جائے کہ اس کی سب و شتم پر مولا اسے سب و شتم کرتے نہیں، مولا اپنی سواری سے اترے، اس کی طرف بڑھے، ہنس دیے، مسکرا دیے، وقالا، اور فرمایا ایھا الشیخ اظنک غریبا، اے بزرگ میں تجھے گمان کرتا ہوں لگتا ہے کہ تو مسافر ہے، وَلَعَلَّكَ شَبَّهْتَ، لگتا ایسے ہے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ تجھے اشتباہ ہو گیا ہے، یعنی تو ایسا ہے نہیں سب و شتم کرنے والا، لیکن تجھے اشتباہ ہوا ہے۔ وَلَوْ اعتبناک، اگر تو ہم سے اپنی یعنی ہمارے پاس آ کر اپنی تھکان کو دور کرنا چاہتا ہے تو ہم تیری تھکان کو دور کریں گے۔ وَلَوْ سَأَلْتَنَا أَعْطَيْنَاكَ، اگر تجھے کسی شے کی ضرورت ہے اور ہم سے مانگے تو ہم اہل بیت رسول وہ ہیں جو تجھے دیں گے۔ وَلَوْ اسْتَرْشَدْتَنَا أَرْشَدْنَاكَ، تجھے راستے کا پتہ نہیں ہے کہ تو نے کہاں جانا ہے، ہم تیرے صحیح راستے کی رہنمائی کریں گے۔ وَلَوْ اسْتَحْمَلْتَنَا حَمَّلْنَاكَ، اگر تو ہم سے کسی شے کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے ہم تجھے دیں گے۔ وَإِن كُنْتَ جَائِعًا أَشْبَعْنَاكَ، اگر تو بھوکا ہے ہم تجھے کھانا کھلاتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ عُرْيَانًا كَسَوْنَاكَ، اگر تیرے پاس پہننے کے لیے کپڑے
نہیں ہیں ہم تجھے کپڑے دیں گے، وَإِن كُنْتَ مُحْتَاجًا أَغْنَيْنَاكَ، تجھے کسی شے کی ضرورت ہے، تجھے درہم و دینار کی ضرورت ہے، ہم تجھے اتنے درہم و دینار دیں گے کہ تو غنی ہو جائے گا، تو فقیر نہیں رہے گا۔ وَإِن كُنْتَ تَرِيدًا آوَيْنَاكَ، اگر تجھے شام والوں نے شام سے نکال دیا ہے، ہم تجھے پناہ دینے کے لیے حاضر ہے۔ وَإِن كَانَ لَكَ حَاجَةً قَضَيْنَاهَا لَكَ، اگر تیری کوئی ضرورت ہے تو ہم تیری ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وَلَوْ فَلَوْ حَرَّكْتَ رَحْلَكَ إِلَيْنَا وَكُنْتَ ضَيْفًا إِلَى وَقْتِ ارْتِحَالِنَا كَانَ أَعْوَدُ عَلَيْكَ، فرماتے ہیں کہ اگر تو ہماری طرف اپنی سواری کو بڑھائے اور تو اپنے واپس جانے تک، جب جائے گا 2 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے بعد، 6 ماہ، جب بھی تو واپس جائے، واپس جانے تک تو ہمارا مہمان رہنا چاہتا ہے تو ہم تیری کان اعوذ علیک، میں تیری خدمت میں رہوں گا، صحیح، لأن لنا موضعا رحبا، ہم اہل بیت رسول کے پاس بہت وسیع مقام ہے، حلا بیک مرحباً، خوش آمدید کہنے کے لیے، مہمان کو ٹھہرانے کے لیے، وجہن عریضہ، ہمارے پاس وسیع جگہ موجود ہے، ومالن کثیرہ، ہمارے پاس بہت زیادہ مال ہے آپ لوگوں کو دینے کے لیے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ باتیں کی، فلما سمع الرجل کلامہ، جیسے ہی اس شامی نے کہ جو امام کا دشمن تھا، امام کی اس عظیم کلام کو سنا، بکا، رونا شروع کر دیا، ثم قال اشہد انک خلیفۃ اللہ فی ارض، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس زمین پر تو اللہ کا خلیفہ ہے، اب اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہا خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے منصب امامت اور رسالت کو کہاں قرار دینا ہے۔ وَكُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ أَبْغَضُ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ، کہا کہ جب میں شام سے مدینے میں داخل ہوا، آپ سے ملاقات کرنے سے پہلے میں تیرا اور تیرے باپ کا بہت بڑا دشمن تھا، تم اور آپ کے والد گرامی میری نظر میں کائنات، اللہ کی کائنات سے سب سے زیادہ مبغوث ترین تھے، وَلَآنَ أَنْتَ أَحَبُّ خَلْقِ اللَّهِ عَلَيَّ، مگر آپ نے جو اتنا اچھا اسلوب دیا ہے، اب اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی محبوب ترین شخصیت ہے تو وہ آپ ہے۔ وَحَوَّلَ رَحْلَهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ضَيْفُهُ إِلَىٰ أَنْ ارْتَحَلَ، اس نے اپنی سرباری موڑی اور امام کا مہمان آ کر ٹھہرا، رہا امام کے پاس چند دن مہمان، یہاں تک کہ پھر واپس چلا گیا۔ وَصَارَ مُعْتَقِدًا لِمُحَبَّتِهِمْ، ایسا سلوک امام حسن نے پیش کیا کہ وہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے محبت کے معتقد کیا۔ تو یہ ادب چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام، ظلم و جور کے مقابلے میں ائمہ علیہ السلام ہمیں یہ ادب دینا چاہتے ہیں۔ وقد قرأت آنفا فی دعاء سید الساجدین من الادب الرفیع فی العفو عن المعتدین، کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ صفحات پہلے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا میں اس ادب کو پڑھا ہے کہ جو بلند ترین ادب ہے، کس میں؟ درگزر کرنے میں، تجاوز کرنے والوں سے، وطلب المغفرۃ لہم، اور ادب کہتا ہے یعنی دعا کے یہ فکرے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کریں، کہ جو کسی مومن پر، ایک مومن جب کسی مومن پر تجاوز کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، معاف کریں، اس سے مغفرت خدا سے اس کے لیے طلب کریں۔ وَهُوَ غَایَةُ مَا يَبْلُغُهُ السَّمُوُّ النَّفْسِ وَالْإِنسَانِ الْكَامِلَ، یہ جو ادب ائمہ علیہ السلام دے رہے ہیں نا ہمیں، یہ وہ ہے کہ جو نفس اس انسانی کی بلند ترین سطح تک پہنچا ہوا ہے۔ ایک کامل انسان کہتے ہیں کہ اسی ادب سے ہی بنتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْاعْتِدَادُ عَلَى الظَّالِمِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ جَائِزًا فِي الشَّرِيعَہ، اگرچہ کہ اگر کوئی کسی پر جو ہے وہ تجاوز کر رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ برے اسلوب سے پیش آ رہا ہے، اگرچہ کہ شریعت میں اس کا جواب اسی کے مطابق دینا جائز ہے۔ وَقَذَا الدُّعَاءُ عَلَيْهِ جَائِزٌ مُبَاحٌ، اسے بد دعا کرنا
بھی جائز ہے، مباح ہے جس نے ظلم کیا ہو، لیکن الجواز شیء والعفو هو الذی من مکارم الاخلاق شیء آخر۔ ہاں جائز ہونا اور شے ہے، اور بات ہے، درگزر کرنا یہ عمدہ اخلاق میں سے ہے، یہ اور بات ہے۔ بل عند الائمۃ ان المبالغۃ فی الدعاء علی الظالم قد تؤد ظلما، بات یہاں تک نہیں ٹھہرتی، بلکہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی نظر میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر ظلم کیا ہے اور پھر اسے جو ہے وہ بد دعا دینے میں حد سے بڑھ جانا، اللہ اکبر، یہ کبھی کبھار ظلم شمار ہوتا ہے۔ قال الصادق، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد لیکون مظلوما فما زال یدعو علیہ حتی یکون ظالما، کہتے ہیں کہ عبد جو ہے ہمیشہ جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے وہ مظلوم ہی رہتا ہے، لیکن جب وہ اس ظالم پر جو ہے وہ بد دعا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، حتی یکون ظالما، تو پھر بد دعا کرتے 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 وہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ بھی اسے ظالمین میں سے شمار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حتی یکون ظالما فی دعائہ علی الظالم، یعنی وہ اپنی دعا کرنے میں ظالم بن جاتا ہے، بسبب کثرت تکرارہ، کہ جب وہ ہر وقت جو ہے کسی نے اگر ظلم زیادتی کر بھی دی ہے، اسے درگزر کرنے کے بجائے، اسے معاف کرنے کی بجائے ہر وقت بار بار اس پر بد دعا کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے ظالمین میں سے شمار کر لیتا ہے۔ یا سبحان اللہ، یعنی کتنی عظیم بات ہے، ان یکون الدعاء علی الظالم، یا اللہ، اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، کتنی پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ ظالم پر بد دعا کرنے سے اذا تجاوز الحد ظلما، جب وہ حد سے بڑھ جائے تو وہ ظلم بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اذن ما حال من یبتدئ بالظلم والجور، پس کیا حال ہوگا بھئی، یہ تو اس بندے کا حال ہے کہ جس پر ظلم ہوا، جو مظلوم تھا، مگر اس نے اسے درگزر کرنے کی بجائے اس نے اس پر جو ہے وہ کیا کرنا شروع کر دیا، مسلسل بد دعا کرنا شروع کر دی، اللہ نے اسے ظالم میں سے شمار کرنا شروع کر دیا۔ اور کیا حال ہوگا اس بندے کا کہ جو ظلم و جور کی ابتدا کرتا ہے، وَيَعْتَدِي عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر تجاوز کرتا ہے، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، ان کی نفوس میں، ان کی عزت میں، او يَنْحَشُ اعراضهم، یا ان کی نفوس کو، ان کے بیوی بچوں کو، ان کی آل و عیال کو مشقت میں ڈالتا ہے، او ینہب اموالہم، یا ان کے اموال کو لوٹتا ہے جس طرح کے ظالم حکومتیں کرتی ہیں، او یشیع علیہم عند الظالمین، ہاں، یا ظالمین کے سامنے انہیں ظالم لوگوں کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے، او یخدعہم، یا انہیں دھوکے میں دیتا ہے، فیورطہم فی المہلکات، دھوکے میں دے کر انہیں ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، او ینبذہم او یؤذیہم، ہاں، ینبذہم او یؤذیہم، برے القاب سے پکارتا ہے، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتا ہے، او یتجسس علیہم، یا ان کی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یعنی جسے انگلش میں کہتے ہیں CID کرتا ہے، یعنی ان کی شکایتیں ظالمین کو لگاتا ہے، ان کی جو ہے نا وہ تجسس میں پڑا رہتا ہے، ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا نہیں کر رہے ہیں، اور ظالم تک جا کر ان مومنین کے حالات بتاتا ہے۔ ما حال امثال ہؤلاء فی فقہ اہل البیت، اہل بیت کی فقہ میں، اہل بیت کی نظر میں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اب یہ ایسے لوگ جو دوسروں پر ظلم کرنے والے، ظلم کی ابتدا کرنے والے، دوسروں کو مشقت میں ڈالنے والے، دوسروں کا مال لوٹنے والے، دوسروں کو ظالمین کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے والے، اسی طریقے سے ان کے جو ہے وہ ان کے پیچھے یعنی CID کرنے والے، ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ انہیں اذیتیں دینے والے، برے القاب سے نوازنے والے،
ہاں جاسوسی کرنے والے، ہاں یتجسس علیہم، جو مومنین کی جاسوسی کرتے ہیں، کہتے ہیں اگرچہ یہ مومنین اگر ایسا کرنے والے یہ دعویٰ بھی کرتے ہو کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت کی نظر میں یہ مبغوث ترین قوم ہیں، اہل بیت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں یہ عذاب کے مستحق ہے۔ ان امثال ہؤلاء ابعد الناس عن اللہ تعالی، اس طرح کے اعمال انجام دینے والے اللہ کی ذات سے بہت دور ہیں، واشدہم اسما وعقابا، اور دوسروں کی نسبت ظالم لوگوں کو زیادہ عقاب اور سزا دی جائے گی، وَأَقْبَحُهُمْ أَعْمَالًا وَأَخْلَاقًا، یہ اخلاق کے حوالے سے بھی قبیح ترین لوگ ہیں اور اعمال کے حوالے سے بھی برے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس قسم کے ظالمین کے ہتھ کنڈوں سے بچائے اور ظالمین کے راستے سے نجات عطا فرمائے، کیونکہ اہل بیت کا راستہ ظالمین کا راستہ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کا راستہ عدل و انصاف کرنے والوں کا راستہ ہے، معاشرے میں امن و سکون پیدا کرنے والوں کا راستہ ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔